بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا۔ حضور پر نور شاف یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے کساں سید سروراں، سیاح لامکاں قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام، معزز سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اسلامی سال کے 7ویں مہینے ماہ رجب المرجب کی آج 13 تاریخ گزر چکی اور 14 تاریخ اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے شروع ہو چکی ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم سب کو یہاں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان رضوی جلالی حافظہ اللہ تعالی کی دعوت پر
محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل میں جلیل القدر ائمہ اکرام تشریف لائے اور گکھڑ سے تحریک کے رہنما محترم المقام عزت مآب محترم محمد نژاد جلالی صاحب اور تحریک کے روح رواں محترم المقام محترم محمد قاسم ڈار صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ بھی آج کی اس نشست کے مہمان بنے۔ احباب ذی وقار، آج ہم تمامی احباب، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسپیکر جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا اور بچے جو ہیں یہ اپنی روٹین کے مطابق چلتے رہیں گے، لیکن آپ جو بڑے احباب بیٹھے ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے بات۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ بولیں۔ جب آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی تو آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ بتانا ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تاکہ جتنی باتیں یہاں پر ہوں وہ ساری آپ کو سمجھ آ جائیں۔ آج ہم سب یہاں مل کر بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج شریف کا سفر عطا فرمایا، معراج شریف کی سیر کروائی، اور آپ کو جس وقت معراج کا تحفہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تو یہ تحفہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جو باقی سارے نبیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معراج سارے نبیوں کو میسر ہوئی، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، لیکن سارے نبیوں کی معراج جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور جو معراج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ معراج کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی معراج کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مبارک جسم ہے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، کہ آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، تو یقیناً یہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ قدرت نے خود جس وجود کو تخلیق فرمایا، یقیناً یہ اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود جب تیار ہوا اور اس میں پھر روح ڈالی گئی اور پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام آپ کی تخلیق ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ سے یہ فرمایا کہ آپ دونوں وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، فرمایا کہ ہے آدم آپ اور آپ کی زوجہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ دونوں جو ہے وہ جنت میں قیام فرمائے، جنت میں ٹھہرے۔ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اس وقت فرشتوں سے پہلے جو مشورہ کیا وہ یہ تھا کہ ہے فرشتوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہے فرشتوں میں
اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہاں پہ؟ زمین پر. اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو ٹھہرا کہاں دیا؟ جنت میں. زمین تو ہے جہاں پہ آج ہم رہ رہے ہیں. خلیفہ آدم علیہ السلام کو تو یہاں پہ بنایا تھا. جب آدم علیہ السلام کو بنانے لگا رب ذوالجلال تو اس سے پہلے یہ مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو جب خلیفہ بنا لیا تو اب ٹھہرا کہاں پہ دیا؟ جنت میں. تو جنت میں ٹھہرا کے رب ذوالجلال نے واضح کیا کہ انسان کا میری مرضی کے مطابق چلتے رہنا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ جنت ہے. اب حکمت خداوندی یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ٹھہرایا تو فرما دیا کہ جہاں سے چاہو وہیں سے کھا پی لو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ ہے تدبیر اللہ کی. ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا، فرمایا اس کے پاس نہیں جانا، اور وہاں نہ جانا کا حکم دے کر تو پھر آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب گئے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اب ہم نے ارشاد فرمایا کہ ہے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اب زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ اس درخت کے پاس جانے سے ہم نے منع کیا تھا اور آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو لہٰذا اب آپ زمین پر چلے جائیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ آدم علیہ السلام کو کسی ذریعے سے دنیا میں بھیجنا تھا اور یہاں سے پھر واپس ان کو جنت کی طرف بلانا ہے. تو جب آپ زمین پر تشریف لے آئے تو اب ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو ہم اس درخت کے پاس چلے گئے، یہ بھول ہم سے کروائی گئی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اشک ریزی کرنے لگے، توبہ کرنے لگے کہ باری تعالیٰ ہم اس کے قریب چلے گئے، اب تو ہمیں معاف کر دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کم و بیش 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک آپ روتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب 300 سال گزر گئے تو اب ہم نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ باتیں ڈال دی، دل میں ہم نے کچھ کلمے ڈالے آدم علیہ السلام کے دل میں. جب ہم نے وہ کلمے ان کے دل میں ڈالے تو آدم علیہ السلام نے ان کلموں کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں دعا مانگی تو ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ نہیں آئی. اگر بات سمجھ آئی ہے تو پھر سبحان اللہ کہیں. جب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی اور توبہ قبول فرمائی. یہ آدم علیہ السلام کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. وہ کلمات کیا تھے؟ کیا وہ لفظ تھے جو آدم علیہ السلام نے دعا میں اللہ سے مانگے؟ فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے اللہ آج میں دعا تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں تو میں خود نہیں مانگ رہا بلکہ تیرے محبوب نبی کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں، تیرے محبوب نبی کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کی دعا کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہ آدم علیہ السلام کی معراج ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی معراج عطا فرمائی. اور کس انداز کی معراج ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سورج سے ایک فرشتہ آیا. سورج سے تفسیر روح المعانی کے اندر اس چیز کو تفسیر کے ساتھ لکھا گیا کہ سورج کا ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میں تیرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اسے اجازت دی، وہ آ گیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آ کے وہ بیٹھا، سارا قصہ سورج کا سارا منظر اس نے بیان کیا. تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ سورج کو دیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی کی تو اللہ رب العزت نے عرضی قبول فرمائی، سورج کی سیر کروا دی. فرمایا جب سورج مکمل گرمی پر ہو تو باری تعالیٰ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور سورج کی سیر کروا دی۔ جب سورج کی سیر مکمل ہوئی تو خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہے ادریس اب بتاؤ آگے اور کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ آگے میں یہ چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، میں بھی موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو روح ان کی نکالی جائے اور پھر واپس ڈال دی جائے۔ آپ کی روح نکالی گئی، واپس ڈال دی گئی، موت کا ذائقہ بھی آپ نے چکھ لیا۔ ادریس اب کیا چاہتے ہو؟ یا باری تعالیٰ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کو دوزخ بھی دکھا دو۔ دوزخ بھی دیکھ لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا اب میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب جنت کے نظارے کیے، جنت کو دیکھ لیا تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی ٹھہر گئے، بیٹھ گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ جنت آپ نے دیکھ لی، ٹائم ختم ہو گیا، اب واپس تشریف لائیے، ہم نے زمین کی طرف جانا ہے۔ فرشتوں سے حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا دوبارہ اس سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا میں جنت میں آ گیا ہوں، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں نے نہیں نکلنا یہاں سے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ جنت میں تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی انسان نہیں جائے گا، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا پہلے تو فرشتوں سے بات چیت چل رہی ہے نا، فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں اور کوئی نہیں جا سکتا، آپ باہر تشریف لے آئیے، تو آپ نے ایک اعتراض کیا فرشتوں پر۔ اعتراض یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، تو مجھے یہ بتاؤ یہ جنت میں جو فرشتے ہیں، جنت میں جو حور و غلمان ہیں، یہ ان سے پہلے جنت میں کیوں آ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ادریس علیہ السلام یہ تو ان کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں، یہ تو ان کی استقبالیہ کمیٹی کے طور پر جنت میں ٹھہرائے گئے ہیں، انہوں نے تو استقبال کرنا ہے، انہوں نے تو ان کو ویلکم کرنا ہے، اس لیے ان کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ اب دیکھو ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عام انسان نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ اگر یہ فرشتے، اگر یہ حور و غلمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں ان کی استقبالیہ کمیٹی کے طور پر رہ سکتے ہیں تو مولا میں ادریس بھی یہ عرض کرتا ہوں مجھے بھی ان کے غلاموں میں شامل کر کے جنت میں رہنے کی اجازت دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات اور بھی ہے۔ آج دیکھو ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم نعرہ یہ لگاتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادریس علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے تو پیچھے امت کو چھوڑ کر گئے تھے، جب جنت میں پہنچے وہیں پر ٹھہر گئے تو آپ کو معلوم تھا کہ پیچھے میری امت موجود ہے۔ آپ نے اگرچہ امت کا غم سینے میں رکھا، اللہ کے نبی تھے، لیکن جنت میں آپ ٹھہر گئے۔ قربان جائے اس نبی کے قدموں کی خاک پہ جو نبی معراج پر گئے، اللہ کے جلووں کو کعبہ قوسین کے قرب سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس انداز میں دیکھا ما زاغ البصر وما طغى کی شان پائی ہے آپ نے۔ اس کے باوجود آپ نے وہاں پر جو جملے بولے وہ یہی تھے کہ رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب بتاؤ ایسے محبوب نبی
کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان سے محبت کریں؟ بولیے تو صحیح، کیا ہمارے اوپر یہ حق ان کی طرف سے لازم نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ درود و سلام پڑھیں؟ اس لیے کہ جو اتنے عظیم نبی ہیں، اس نبی سے محبت کرنا، اس نبی کی سیرت و کردار کو سلام پیش کرنا، اس نبی کی سنت کو اپنانا، یہ امت پر لازم ہے کہ امت اس نبی کے کردار کو اپنائے تاکہ کل قیامت کے دن یہ بھی جنت میں آسانی سے جا سکے۔ اب اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ آپ کی معراج کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں معراج عطا فرمائی کہ آپ کو ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور آپ کے سامنے سے آسمان کے سارے پردے بھی ہٹا دیے اور زمین کے سارے پردوں کو بھی ختم کر دیا۔ آپ نے آسمانوں کے سارے مناظر بھی دیکھ لیے، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے زمین کے سارے مناظر بھی دیکھ لیے، زمین کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جب یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو اسی دوران آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بندے کو دیکھا جو گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ آپ نے جب اس بندے کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا دعائے نقصان کر دی اس بندے کے بارے میں کہ یا اللہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ ایک ہلاک ہو گیا۔ دوسرے کو دیکھا وہ بھی گناہ کر رہا تھا، اس کے بارے میں بھی دعائے نقصان کر دی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جب تیسرے کو دیکھا تو پھر دعائے نقصان کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اب زمین کی طرف چلے جاؤ، اب واپس پلٹ جاؤ۔ کیوں کہ آپ میرے بندوں کو اس انداز میں دیکھ رہے ہو، پھر ان کے لیے دعائے نقصان کیے جا رہے ہو، جبکہ میں بندوں کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں۔ میرا برتاؤ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہے، میرا برتاؤ میرے بندوں کے ساتھ تین طرح کا ہے۔ میں اپنے بندوں سے تین طرح پیش آتا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ میرا یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ میری بارگاہ میں جس وقت گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ دوسرا طریقہ میرا یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس سے یوں غلطی ہو جائے، یوں خطا ہو جائے، اور اسی طرح اس کی کوئی نیکی بھی ایسی ہو جائے تو ہم نیکی کو غالب کر کے اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بندہ دنیا میں گناہ کر گیا، اس سے گناہ ہو گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی، وہ بندہ جو ہے اس کی کوئی ایسی نیکی بھی نہیں تھی کہ جو اس کے گناہ پہ غالب آ جاتی، اب وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب وہ مرا تو اس کو اللہ نے کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیا ہے، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جب بندہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ جو پیچھے چھوڑ کے آتا ہے لوگ، وہ لوگ اس کے لیے بخشش کی دعا میری بارگاہ میں مانگتے رہتے ہیں۔ ان کی بخشش کی مانگی جانے والی دعا کے صلے میں ہم اپنے بندے کے گناہ اس سے جھاڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنے بندوں سے اس طرح برتاؤ کرتا ہوں۔ لہٰذا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کو ہم نے یہ معراج عطا فرما دی، اب آپ واپس زمین کی طرف تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، اور آپ کی معراج کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تو رب ذوالجلال کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سننے کو ملتی اور آگے سے جواب ملتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے جس وقت اللہ جب رب العزت کی آواز کو بار بار سنا تو اس آواز میں لذت آئی، اس آواز میں مزہ آیا، سرور آیا، تو اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ یہ آواز جو اتنے حسن والی ہے
اس آواز کے نکلنے والی جو جگہ ہے، جو ودوہا، جو رب ذوالجلال، جو تیرا نور ہے، میں اس نور کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز جب اتنی خوبصورت ہے تو وہ نور کی تجلی کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں نور کی وہ تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اصرار یہ کیا کہ باری تعالیٰ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، ہم تمہیں اپنا دیدار کروائے دیتے ہیں، لیکن بلا واسطہ ہم تمہیں دیدار نہیں کروائیں گے، بالواسطہ دیدار کروائیں گے۔ ڈائریکٹلی ہم اپنا نور تمہیں نہیں دکھائیں گے، ہم اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، پہاڑ کو تم نے دیکھ لینا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو موسیٰ پھر تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے، اور اگر پہاڑ ہی اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو موسیٰ پھر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ہم نے اپنی ایک تجلی، مفسرین نے لکھا کہ ایک تجلی جو رب تعالیٰ نے پہاڑ پہ ڈالی وہ سوئی کے ناکے کے برابر تھی، وہ ایک تجلی نور خدا کی جب پہاڑ پہ گری تو اللہ فرماتا ہے کہ جعلہ دکا، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وجد ایسا طاری ہوا کہ آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا، فلما افاقہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرضی کی؟ فرمایا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تب تو ہے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اب تو میں نے دیدار کی ڈیمانڈ کی تھی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ معراج پائی تو اس معراج کے صلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ یوں تو بہت کچھ ملا، لیکن ایک چیز ذکر کیے دیتا ہوں جو مشہور زمانہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک آنکھ میں اتنا نور آ گیا، اتنا نور آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں 30 میل دور سیاہ رنگ کے پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چلنے والی چمٹی کو بھی اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں کمال پیدا ہوا۔ اب یہاں ایک بات سننا بڑی توجہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلوے کو دیکھا، اور نور کے تھوڑے سے جلوے کو، ایک تجلی کو دیکھا، اور وہ بھی بالواسطہ دیکھا کہ تجلی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، پہاڑ میں ظاہر ہوئی۔ اس تجلی سے پہاڑ روشن ہوا، اور وہ روشنی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو آنکھ میں اتنا نور پیدا ہو گیا۔ میرے اور تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شب معراج رب العزت کے جلووں کو دیکھا، اور پھر بالواسطہ نہیں بلا واسطہ دیکھا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قرب سے، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی زیادہ قریب سے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا، اور دیکھنے کی شان کیا بیان فرمائی رب ذوالجلال نے؟ فرمایا اس انداز میں دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، یہ قرآن ہے۔ فرمایا اس انداز میں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کی آنکھ نہ تو جھپکی اور نہ ہی آنکھ چندیائی،
یعنی ہم یہ سامنے بلب کی طرف 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو ادھر دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں نے جب رب کے نور کے جلووں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں چندھیائی بھی نہیں, آپ کی آنکھ جھپکی بھی نہیں, ٹک ٹکی باندھ کے آپ نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا وجد بھی طاری نہیں ہوا, ٹک ٹکی باندھ کے رب کے جلووں کو کمال کے ساتھ دیکھا. ذرا سوچو تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی دیکھے, پہاڑ کے اوپر جو ڈلی, پہاڑ چمکا, اس سے وہ چمک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. اس چمک کی وجہ سے آنکھ میں اتنا نور پیدا ہوا کہ وہ 30 میل دور رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چمٹی کو دیکھ لیتے تھے. تو میرے تیرے نبی نے نور کی تجلی نہیں دیکھی بلکہ نور قل کو دیکھا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے. سوچو تو صحیح کہ اللہ نے ہمارے محبوب نبی کی آنکھ میں کتنا نور پیدا فرما دیا ہو. اس بنیاد پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا پھر کمال یہ ہے کہ فرش زمین پہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام فرمانے لگے, میرے صحابہ ابھی میں نے ایک آواز سنی ہے, ابھی ایک آواز میں نے سنی. نکلی کہاں سے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ آواز آسمان سے نکلی ہے. میں نے آواز سنی. صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہمیں تو آواز نہیں آئی, تو آپ نے آواز کیسے سن لی؟ صحابہ جانتے تھے, صحابہ جانتے تھے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو نہیں دیکھ سکتے, جو نہیں سن سکتے, ہمارے نبی علیہ السلام وہ دیکھ بھی لیتے ہیں, وہ سن بھی لیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابہ آسمان سے ابھی آواز نکلی ہے. آواز کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح لکڑی کی چارپائی بنی ہوئی ہو, اس پہ 5 7 10 بندے بیٹھ جائیں تو اس کے چولوں سے جو آواز نکلتی ہے, ایسی آواز ابھی آسمان سے نکلی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس آواز کے نکلنے کی وجہ زمین پر بیٹھ کر دیکھ کر بتائی ہے کہ میرے صحابہ یہ آواز کیوں نکلی ہے. آواز نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے آج اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سجدے میں ہے. آج فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سب کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے سجدہ کر لو. جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے سجدہ کیا آسمان پر فرشتوں کا وہ بوجھ پڑا ہے, اس وزن کی وجہ سے آسمان سے آواز نکلی ہے. اب نبی علیہ السلام بیٹھے کہاں ہیں؟ فرش زمین پر صحابہ کے درمیان. آواز کہاں سے نکلی؟ آسمان سے. اور آسمان کے اوپر فرشتوں نے سجدہ کیا. تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھ میں اللہ نے اتنا نور پیدا فرمایا کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس بنیاد پر یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تفصیلی ٹاپک ہے. اس کو کما حق ہو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کو سننا بھی چاہیے, اور پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے. تو اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ علماء حقہ کو سنا جائے اور علماء حقہ کے پاس بیٹھا جائے, ان کی نشست کے اندر شرکت کی جائے تاکہ وہاں کا جو فیض ہے وہ بندے کو حاصل ہو جائے. اسی سلسلہ میں آج اسی پروگرام کے اختتام پر آپ کے سامنے ایک دعوت رکھنا چاہتا ہوں. دعوت یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کئی سالوں سے لاہور کی سرزمین پر تحریک صراط مستقیم کے زیر انتظام قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اعظم جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ عقیدہ توحید سیمینار منعقد کرتے ہیں. عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں پھر لوگ لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں, وہاں سے مستفید ہوتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کئی جو بد عقیدہ لوگ تھے, پہلے بگڑے ہوئے لوگ تھے,
ان کو اللہ نے صحیح العقیدہ سنی بننے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو آج بھی اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 19 فروری یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی 19 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز لاہور کی سرزمین پر مینار پاکستان کے عظیم گراؤنڈ میں عظیم الشان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دن کے وقت میں یہ پروگرام ہوگا، اتوار کا دن ہے، صبح 8 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا اور دن بھر یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تمام احباب کو بھی دعوت ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ یہ یہاں سے جاتی ہیں، یہ گکھڑ سے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے دوست و احباب جو ہیں ان کی زیر نگرانی گاڑیاں جائیں گی۔ آپ تمامی احباب کوشش کریں کہ ضرور اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور ہمارا جو اجتماع ہے، یعنی جو عالم کفر ہے وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے، یعنی آج اگرچہ مسلمان جو ہے وہ اس کے سامنے ہمارے حکمران کمزور پڑے ہیں، وگرنہ ہمارے جو نمازی ہیں یہ تو ایک ایک شیر ہوتا ہے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کفر کے سامنے کمزور پڑ گئے، لیٹ گئے، وگرنہ کفر جو ہے وہ اسلام سے ڈرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے وہ ایک دوسرے کو کوئی پیغام دے سکیں۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی موقع دیے، دیکھیں دن میں 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کے لیے محلے کے لوگ آتے ہیں، محلے داروں کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آج نہیں آیا، کیوں نہیں آیا پتہ کرو، پتہ کرنے کے لیے چلے گئے تو پتہ چلا وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو نمازی پھر خبردار ہو جاتے ہیں کہ آج فلاں نمازی ہمارا نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا پتہ کرو اس کا۔ تو یہ ایک خبر گیری ہوتی ہے ایک دوسرے کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، پھر ہفتے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، جمعے میں پھر صرف محلے کے نہیں بلکہ دوسرے محلوں کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کوئی نہیں آتا دوسرے محلے کا بندہ تو غور کرتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں وہ ایک جمعہ نہیں آیا، دوسرے جمعے بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ کرو اس کا۔ اور پھر امام صاحب جو جمعے کو تقریر کرتے ہیں تو اس سے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح سال کے بعد عید آ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ حج کا جو عالمی اجتماع ہے، یعنی عید، جمعہ، نماز تو ہے محلے کی سطح پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ میں پھر پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور عید میں پھر جو ہے وہ قریب دوسرے گاؤں جہاں پہ عید نہیں پڑھی جاتی وہ بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہے ایک ملک اور ایک علاقے کی سطح پر۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی اجتماع دیا، حج کا موقع، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ایک دوسرے کی خبر گیری کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ موقع ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن سے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک عظیم الشان موقع ہے، یعنی سنی کانفرنس کا بڑا عظیم موقع ہے۔ پورے ملک سے لوگ وہاں پہ آئیں گے، بلکہ وہاں سے تو قافلے جو ہے وہ کئی علاقوں سے تو ابھی انہوں نے تیاری کر لی ہے، دور دراز علاقوں سے، کوئٹہ، کراچی سے لوگ آتے ہیں وہاں کانفرنس میں۔ تو آپ تمام احباب بھی جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کریں اور اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کیا آپ نے یہ دعوت قبول کی ہے؟ سبحان اللہ کے ذریعے ذرا بتائیے۔ الحمدللہ، اس دعوت کو قبول کر کے ہم نے ضرور جو ہے وہ دوستوں سے رابطہ کر کے تو ہم نے قافلے کی صورت میں وہاں پر جانا ہے، اور آپ کی یہاں مسجد میں جو قاری صاحب ہیں محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب، آپ ضرور ان سے بر وقت رابطہ کریں اور ان کو اپنے نام درج کروائیں، تاکہ پھر آگے آپ کے لیے گاڑیاں جو ہیں ان کا بندوبست کیا جائے اور آپ یہاں سے جائیں، پھر واپس بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے پہنچیں۔ اور یہ عظیم اجتماع جو ہوتا ہے، اس اجتماع سے بھی کافر جو ہے وہ خائف ہو جاتے ہیں، یعنی قبلہ ڈاکٹر صاحب جو تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر صرف یہاں پاکستان میں نہیں ہوتی، بلکہ انڈیا میں بھی اس تقریر کا اثر ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں کفر کی، اور یہاں تک کہ امریکہ کے اندر تو ڈاکٹر صاحب پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون بدلنے نہیں دے رہا، یعنی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو جب ان کے ساتھ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر سوچیں کفر کتنا ڈرے گا، پھر کافروں کے دلوں میں کتنا روب مسلمانوں کا بیٹھے گا۔ تو اس بنیاد پر وہاں پر ایک بڑا اجتماع کریں گے، آپ تمام احباب ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔